السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ والسلام کے بعد یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ ماہ رمضان، اس کی یہ سعادتیں، یہ رحمتوں اور برکتوں کے لمحات ہمیں پھر سے عطا فرمائے ہیں۔ یقیناً اس مہینے کا پا لینا بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق جب انہوں نے ایک شخص کو جو کہ اپنی طبعی موت فوت ہوا تھا، انہیں ایک اپنے خواب میں جنت میں اس شہید سے پہلے جاتے ہوئے دیکھا، اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں، الیس قد مکث بعدہ سنۃ، یہ جو شہید ہونے والے کے بعد دوسرا شخص 1 سال کے بعد فوت ہوا، یقیناً اس نے 1 سال اپنی زندگی دنیا میں گزارا، اور 1 سال میں فأدرک رمضان فصام وصلی، یقینی سی بات ہے کہ اس نے جو ہے اس 1 سال میں ماہ رمضان اس مہینے کو بھی پایا اور اس کے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی ادا کی۔ یہ عمل ماہ رمضان کا پا لینا اس کو اس شہید کے اجر و ثواب سے زیادہ بڑھا گیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ماہ رمضان کی یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ شب و روز حاصل کر لینا یقیناً ایک سعادت کی بات۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سحر و افطار میں ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے تھے، لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غنیمت کے طور پر یہ دن عطا فرمائے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے استفادہ کرنا ہے۔ ماہ رمضان سے استفادہ کیسے ہو، ان کی اس پرمسرت اور خوبصورت لمحات میں کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے، نماز با جماعت ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن ماہ رمضان میں خاص طور پر ہم ایک عادت اپنا لیں، اپنی ایک روٹین چینج کر لیں، اور وہ یہ کہ ہر نماز با جماعت بھی ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ یہ استفادے کی بہترین صورت ہے کہ نماز ہو، با جماعت ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ استفادے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، جو شخص کم از کم 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ لیتا ہے، کتب لہ براءتان، فرمایا اللہ کی طرف سے اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، 2 قسم کی براءات، یعنی 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ اسے بیزار اور مبرہ اور منزہ اور مصفہ اللہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ گویا وہ شخص 2 چیزوں سے محفوظ ہو چکا ہے، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ فرمایا پہلی چیز، وہ شخص منافقت سے پاک صاف لکھ دیا جاتا ہے۔ گویا منافقت اس شخص کے اندر نہیں ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی باتوں میں، اس کے معاملات میں اب منافقت نہیں ہے، اس کو اللہ کی طرف سے نفاق سے پاک لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ 40 دن سے وہ با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اور اس سے بڑی فضیلت وہ براءۃ من النار، اور اللہ کی طرف سے اسے جہنم سے بری لکھ دیا جاتا ہے، یہ جہنم سے بری ہے، پاک اور صاف ہے، گویا جہنم سے یہ آزاد ہے۔ ماہ رمضان کے یہ 30 دن یا 29 دن اگر ہم یہ پابندی کریں اور مزید 10 دن اس میں اس طرح گزار لیں ماہ رمضان کے بعد کہ 40 دن کا یہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے، تو ماہ رمضان سے استفادے کی ایک بہترین صورت ہے، اور یہ فضیلت بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں ہم استفادہ کس طرح کر سکتے ہیں، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہر شخص فجر کے وقت اٹھا ہوا ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، سحری کے لیے ظاہر سی بات ہے اٹھنا ہوتا ہے، اور سحری کا ایک سنت جو ہے اس نے وہ ادا کرنی ہوتی۔ اب نماز با جماعت جب فجر کی انسان نے پڑھ لی، اب اس کے بعد، اور ویسے بھی لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اور فجر کے بعد عام طور پر جو ہے مارکیٹیں بھی بہت دیر سے کھلتی ہیں، اور ویسے بھی لاک ڈاؤن کی سی صورتحال ہے، اگر تھوڑی دیر ہم اور جاگ لیں اور اشراق کا انتظار کریں
تو استفادے کی ایک بہترین صورت ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جو نماز فجر با جماعت ادا کر لیتا ہے، فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ کر، ثم قعد یذکر اللہ، اور اپنی اسی جگہ پہ بیٹھ کر، چاہے وہ گھر میں ہی پڑھ رہا ہو اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، یا مساجد کا وہ رخ کر لیتا ہو، اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، ثم صلی رکعتین، پھر جب حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اشراق کی 2 رکعت، اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لے، فرمایا کہ کتب لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، فرمایا اس شخص کے لیے ایک مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تامہ یعنی مکمل، اس میں کوئی نقص نہیں، سنت کے ساتھ گویا کہ اس نے ایک حج و عمرہ ادا کیا ہے، اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب ان 2 رکعات سے ادا ہو سکتا ہے جو اشراق کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک بہترین صورت ہے ماہ رمضان میں استفادے کی، کہ انسان جو ہے وہ اشراق کا اہتمام کرے، فجر کے بعد تھوڑی دیر انتظار کر لے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، تلاوت میں اپنا وقت گزار لے، دعاؤں میں اپنا وقت گزار لے، اور اشراق کی نماز پڑھ کے بھلے سو جائے، لیکن یہ استفادہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حج عمرے کا ثواب دے دیتا ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین، ان کا یہی وتیرہ تھا کہ وہ نماز کو با جماعت بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ما اذن المؤذن منذ 30 سنۃ الا وانا فی المسجد، 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مؤذن نے جب بھی اذان دی ہے 30 سال کا عرصہ ہو گیا میں پہلے سے مسجد میں ہوتا ہوں، اذان بعد میں ہوتی ہے، گویا میں پہلے سے مسجد میں آیا بیٹھا ہوتا ہوں۔ یہ 30 سال کی ان کی روٹین ہے، اور یہ 30 سال کا ان کا معاملہ ہے۔ حضرت امام ربیعہ ابن یزید، امام ربیعہ ابن یزید رحمہ اللہ عظیم محدثین میں سے، وہ فرماتے ما اذن المؤذن منذ 40 سنۃ لصلاۃ الصبح الا وانا فی المسجد، 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 40 سال کے عرصے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فجر کی اذان ہوئی ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں، ہمیشہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا مسجد میں موجود ہوتا تھا جب فجر کی اذان ہوا کرتی تھی۔ تو یہ استفادے کی صورتیں ہیں ان مقدس لمحات میں، ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا پورا اجر عطا فرما دے۔ اور یہ دعاؤں کا اور مناجات کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، اس لیے ان خاص طور پر میڈیا اور سوشل میڈیا اور دوسرے الیکٹرانک میڈیا سے بچتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنا تلاوت میں، ذکر اذکار میں اور نوافل میں گزارنا چاہیے، تاکہ یہ جو لمحات ہمیں میسر ہیں، اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔